قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا تطیل کافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، پس اب کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں. اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی. تو آیت 52 وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. مکی صورتوں میں جہاد کا لفظ آیا جبکہ ابھی جہاد بالقتال یعنی جہاد تلوار کے سے کرنے کی تو اجازت ہی نہیں تھی. تو آئیے ذرا سے اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہاں جہاد کبیر سے کیا مراد ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ علمی جہاد کرو، جہاد باللسان کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال جو جہاد کیا تھا وہ کیا تھا کہ قرآن کو وسیع پیمانے پہ لوگوں تک پہنچانے کا انتظام کیا، اور یہی آج کے دور میں کرنے کا کام ہے، یہی جہاد ہے. قرآن سے جہاد جہاد کبیر ہے، کیونکہ اس کے کرتے ہی لوگ آپ کے دشمن ہونے لگتے ہیں. لوگ آپ کے ساتھ ایسے مقابلے بازی کریں گے کہ پتہ نہیں آپ کیا لے گے. اس قرآن کو اس قرآن کو شہر کی، معاشرے کی، دنیا کی آخری جگہوں تک پہنچا دو. آپ دیکھیے کہ مالی پانی دیتا ہے نا، اگر پتوں کو دھویا جائے، ٹہنیوں کو صاف کیا جائے، فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس درخت کی جڑوں میں پانی دیجئے، چند گھنٹے بعد اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق وہ پانی پتوں تک اور ٹہنیوں تک پہنچ جائے گا. اسی طرح قرآن کا پانی آپ نے میں نے روٹس کو دینا ہے. گراس روٹ سے اوپر اٹھ کر ہر درجے پہ قرآن کو پہنچانا ہے. قیامت کے دن 1 ڈگری بھی نہیں ہوگی میرے پاس اس قرآن کی، دنیا کی اتنی ڈگریوں کے مقابلے میں. آپ دیکھیے کہ 5 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بزرگ تک اس قرآن کو پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہاں دعوت دیتے ہیں کہ تم اٹھو اور اس کتاب کو لے کر نکل چلو. تمہیں اللہ نے دے دیا نا، اب اس کو لے کر پھیلاؤ. کیسے پھیلانا ہے؟ پتوں سے، ٹہنیوں سے نہیں، روٹس کے ساتھ جڑے ہوئے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جتنا میں اس موضوع پہ بول سکوں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ آج ہم قرآن کے نام پر جو طریقے بھی اختیار کرتے ہیں وہ بھی فطرت سے کٹے ہوئے ہیں. ہم تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس میں نے اپنی کلاس شروع کر لی ہے. آپ دیکھیے گلی گلی، محلہ محلہ، الحمدللہ خواتین بھی قرآن پڑھاتی ہیں، بزرگ بھی پڑھاتے ہیں، مرد بھی پڑھاتے ہیں. خیر اس طرح نہیں آ پا رہی. وجہ کیا ہے کہ پیچھے سے جڑیں کٹی ہوئی ہیں. آپ نے 2 سال لگا کر پڑھا اور آپ اس کو پڑھانے لگ گئے، کیا اس کا وہی لیول ہوگا جو کسی نے ساری زندگی کا خون نچوڑ کر آپ کو دیا اور اس میں سے لیا آپ نے؟ کیا کریں پھر؟ آپ کہتے ہیں بلغ عنی ولو آیا. بلغ عنی ولو آیا کا مطلب اگر آج کسی نے سمجھا تو واٹس ایپ کے میسج آگے سے آگے کرنے والوں نے سمجھا. اللہ اکبر کبیرہ. خود پڑھے نہ پڑھے آگے میسج فارورڈ کر دیتے ہیں. دیکھیے ایک بات آپ کہتے ہیں اور ایک بات ہے کہ کسی کی کہی ہوئی بات آپ آگے پہنچاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میری بات میں اتنی پختگی نہیں ہے، ابھی وہ تاثیر نہیں ہے، ابھی وہ عمل نہیں ہے، اور جن کے آگے کروں گی ان کے پاس میری پچھلی زندگی ساری بیٹھ پڑی ہوئی ہے جو مجھے الزام دیں گے. تو اگر آپ وہ بات کہہ کر کسی کو کہتے ہیں کہ جیسے بیڑوں میں چھجے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اگر آپ کسی کی اچھی کہی ہوئی بات ایز اٹ از تھوڑی سی اپنی فیلنگ اور تھوڑے سے کہہ لیجئے کہ آسان حل کے ساتھ پہنچا دیں، کون سی بڑی نیکی ہوگی؟ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے آپ کو نہیں پڑھانا، میں کیوں پڑھا رہی ہوں اگر میں آپ کو پڑھانے سے روکوں. لیکن جاہدہم بہ جہادا کبیرا، پہلے اس کے لیے جان لگائیے، وقت لگائیے، مال لگائیے، صحت لگائیے. جب تک آپ فوکسڈ ہو کہ کم از کم 10 سے 12 سال نہیں پڑھ پاتے آپ اپنے اس جہاد کے قابل نہیں ہوتے. جو محنت کرتے نہیں وہ کل کروا نہیں سکتے، جو آج رولز مانتے نہیں وہ کل منوا نہیں سکیں گے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو مجھے کہا ہے پڑھیں، اور یاد رکھیے کہ اس جہاد کا نقطہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جس دن گھر میں کتاب کھلتی ہے. کچھ دن لوگ بڑے خوش ہوں گے میری بیگم نے کورس جوائن کیا ہے، آپ جی یہ پڑھیں گی، لیکن جو ہی ذرا چھوٹی موٹی باتیں اور جب حکمت نہ اور آپ تنقید شروع کر دیں وقت سے پہلے تو پھر لڑائیاں بھی شروع ہوں گی. پھر کہیں گے روٹی نہیں پکی، انڈا نہیں بنایا، کہیں سسرال میں رہتے ہیں تو چھپ چھپ کے کام کرنا ہے اور چھپ چھپ کے کرنا ہے. یعنی جہاد کا لفظ قرآن کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے.
مکہ والوں نے کتنی محنتیں کر کے اس کتاب کو بچایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہی تم اس کتاب کو لے کر نکلو گے لوگ تمہارے پیچھے ایسے پڑ جائیں گے کہ شاید تم ان کی ساری خواہشیں لے رہے ہو. تو آپ نے میں نے اس کے لیے محنت کرنی ہے.